السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بہت دنوں بعد ہم ایک سوال جواب کی ویڈیو لے کر آئے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے لے کے آتے ہیں۔ اور آج ہم سوال جواب نہیں کریں گے، آج ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو بچوں کو کچھ دینیات اور اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ملیے ہمارے اسٹوڈنٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علیان سارا، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا، پچھلے بار بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمارے طرف متوجہ ہوں اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچنے والا ہے، اور دین کی موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ بچوں کو بتائیں گے اور آپ بھی سنیے اور آپ کو بھی فائدہ ہونے والا ہے۔ چلیے، تو علیان آپ کو ہم نے جیسے کہ بتایا تھا میں نے کہ اسلام کی کتنی بنیاد ہے؟ اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ ہاں، اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5 بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنیاد کسے بولتے ہیں؟ پلر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی جڑ کو بولتے ہیں، یعنی جو مضبوطی چیز ہوتی ہے۔ تو 5 ہے، اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5 ہے۔ پہلا کیا ہے؟ توحید ہے نا، توحید۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا روزہ۔ چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور 5واں کیا ہے؟ حج، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بہت اہم چیز ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، یعنی اسلام میں جب ہم داخل ہوں گے، کلمہ توحید پڑھیں گے، یعنی اسلام کا جو کلمہ ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، جس چیز کو مانا جاتا ہے، جس چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسے توحید بولتے ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم کسے مانیں گے؟ اللہ کو مانیں گے۔ کسے مانیں گے؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ کتنے ہیں اللہ؟ ایک ہے۔ اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنا، اسے کہتے ہیں توحید۔ اسی طریقے سے اللہ کے ماں باپ بھائی بہن ہیں؟ اللہ کے ماں باپ بھائی بہن ہیں؟ نہیں ہے۔ ہاں۔ اللہ کا کوئی کیا کہتے ہیں مدد کرنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کے جس طرح سے ساری دنیا کو جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، وہ اکیلے بناتے ہیں یا کوئی اور ساتھ میں بھی بناتا ہے؟ اکیلے بناتے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہماری قسمت ہے انسانوں کو پیدا کرنا، جناتوں کو پیدا کرنا، فرشتوں کو بنانا، ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اور ہماری قسمت، ہمارے ساتھ جو ہوگا، فیوچر میں ہمارے ساتھ جو ہوگا، یہ سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا، ان سب کو روزی دینے والا، ہم سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کو پیدا کرنے والا، دیکھو اتنے سارے پرندے چرندے، کتنے دن میں، ایک دن میں کتنے سارے مچھر مر جاتے ہیں، مچھر پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو بنانے والا اور کیا کہتے ہیں مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو دل سے یقین کرنا اور ایکسیپٹ کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ تو اگر ہماری توحید یعنی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم داخل ہو جائیں گے تو ہم پر یہ پانچ چیزیں تھی نا۔ تو نمبر 1 تھی توحید، توحید کو مان لیں گے تو یہ 4 چیز ہم پر فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر توحید کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان پر یہ 4 چیزیں فرض نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز مضبوط کرنی ہے؟ ہمیں اپنے توحید کو، یعنی اللہ کو ماننے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں ایک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا والے ادھر دیکھیں، دنیا والے مانے یا نہ مانے، دنیا والے بولے نہ بولے، پر ہمیں جو ہمارے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے تو ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہماری جان چلی جائے، ٹھیک ہے، ہماری عزت چلی جائے، پر اللہ کو کتنا مانیں گے ہم؟ ایک مانیں گے، دل سے مانیں گے، ایک، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں دل میں اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوا، اگر تھوڑا سا بھی ہم نے سوچا کہ ایسے کیسے کیا کہتا ہے اللہ نے نہیں ایسے یہ نہیں بنایا، اللہ نے یہ بنایا ہوگا، تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم اسلام میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے جتنی نماز پڑھیں گے، جتنی روزہ رکھیں گے، ہمارے اسلام قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم اللہ کو مانا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اسے کہتے ہیں توحید، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے۔ اس کو مان لیا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ دوسرے نمبر پر نماز، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا آئے گا؟ روزہ۔ چوتھے پہ زکوٰۃ۔ 5ویں پہ حج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی 5 بنیاد۔ پہلا کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ کو ایکسیپٹ کرنا۔ دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس ویڈیو میں بتایا گیا جو آپ کو بہت ہی اہم یہ چیز ہے جو جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کو، اور دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی کتنی بنیاد ہے؟ 5 بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جواب ہوں گے آپ سے اور اسے ہمیں ماننا بھی ہے، کتابوں میں ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم اور ہمارے بچے مل کے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو یاد کر لیجئے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5 ہے، بالکل آسان ہے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔
جب ہم توحید کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم پہ نماز فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گیا، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور حج. تو یہ ہے ہمارے کیا کہتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں، یعنی مضبوطی. اگر ان 5 کو اگر ہم نے مان لیا، سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہم نے مان لیا، تو کیا کہتا ہے ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہو جائے گا اور ہم مسلمان کہلائیں گے، ٹھیک ہے. اگر ان چاروں کیا کہتے ہیں 5 چیزوں میں سے کسی میں ڈاؤٹ ہوا، ٹھیک ہے، کسی میں ڈاؤٹ ہوا، اگر ہم توحید میں اگر ڈاؤٹ ہوا تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. توحید اگر ہم نے مان لیا اور نماز میں تھوڑی کوتاہی کر لی تو اس کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے. اگر نماز کو ہم نے مانا نہیں کہ نماز نعوذ باللہ میں اللہ کو نماز نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں پکا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ کو نہیں مانے گا پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہے، حج کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہے. تو ان 5 چیزوں کو ہمیں ماننا ہے دل سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پر کیا کہتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سوال کیا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آگے اپنے کسی کو سمجھانے میں بتانے میں، کیونکہ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، جو چیز آپ کو کیا کہتے ہیں دین کی چھوٹی سی بات اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو دوسروں تک کیا کہتے ہیں پہنچائے، یہ ہمارا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے. تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے یا آپ اپنے علم کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں. یہ بات ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ بھی کیا کہتے ہیں اسلام کی بنیاد کو اچھی طریقے سے یاد کر سکے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ. اب آخر میں ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تلاوت سکھائیں گے مشق کے ساتھ اور اچھے انداز میں انشاءاللہ. آپ لوگ بھی سنیے اور چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا انا اعطینا کالکوثر کالکوثر فصل فصل لربک لربک وانحر وانحر ان شانئک ان شانئک هو الابتر. هو الابتر. ٹھیک ہے، اس کو اچھے طرح سے یاد کریں گے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. تو دیکھا ہم نے مشق کروایا بچوں کو ماشاءاللہ. قرآن شریف یہ دونوں بچے پڑھتے ہیں اور ان کا سبق بھی یہی ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور جتنے بچے اور بڑے دیکھ رہے ہیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سپورٹ کریں ہمیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں. ٹھیک ہے، اس صورت کو آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. تو آپ لوگوں جیسے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو بھی اگر یہ صورت یاد نہیں ہے تو سن کر یاد کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور ہم اپنے بچے کو آف لائن کلاس اسلامک عربی اور اسلامک اور دینیات کی کلاس کرواتے ہیں، اور آن لائن بھی کراتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو آن لائن کلاس کروانی ہے، پڑھنا ہے، قرآن شریف سیکھنا ہے، دینیات سیکھنی ہے، تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوگا، اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاس کر سکتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنی کافی ہے. آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد کر کے آنی ہے. اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5، ٹھیک ہے. اور انا اعطیناک الکوثر، اس صورت کو یاد کر کے آنا ہے. چلیے ٹھیک ہے، سلام کر دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.